آج ہم جامع مسجد پر موجود ہیں، یہاں پر جو چاند رات ہے اور غالباً چاند ہو گیا ہے، امام صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے اور کل سے پہلا روزہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر جو کچھ مقامی لوگ ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں مسرور بھائی موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور لاک ڈاؤن جو ہے رمضان کے حوالے سے، سینیٹائزر کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، اور یہاں کا جو حال ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں مسرور بھائی۔ دیکھیے، جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ اب ٹوٹل 40 دن کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور یہ گورنمنٹ نے اسی وجہ سے لاگو کیا ہے تاکہ ہم لاک ڈاؤن میں رہیں اور ہم لوگ حفاظت سے رہیں، تاکہ اس بیماری کا ہم لوگ مقابلہ کر سکیں۔ اس بیماری کا اور تو کوئی علاج نہیں ہے، واحد علاج ایک یہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھیں، اس سے جو ہے ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب چاند کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بھی بنا لیا، تو اس مہینے میں ہم کھانے پینے پہ نہ زور دے کے گھر میں رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ اچھا، جیسے مسجد میں بتایا ہے کہ دو چار لوگ ہی ہوں، اذان ہوگی کہیں، یہ ابھی اڑی تھی افواہ، کل بھی آئی تھی امام صاحب کے پاس بھی کہ مسجد میں اذان نہیں ہونے دے رہے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہو، جس جگہ کا حوالہ تھا وہاں نماز جمعہ بھی ہوئی، اذان بھی ہوئی ہے، اور گھروں میں نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تراویح بھی گھر پہ پڑھیں، گھر میں بھی جو لوگ زیادہ جمع نہ ہو، یہی اس کا ایک لاک ڈاؤن کا پراپر فائدہ ہے۔ رمضان میں جو عبادت کا ہے، وہ عبادت میں رمضان میں روزہ جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، اسلام کا اہم ایک 5 رکن میں سے ایک ہے، روزہ ہے۔ تو روزے کا اہتمام آپ کریں، گھر میں ہی رہیں، افطاری کی پارٹیاں نہ کریں، افطاری کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے باہر بھیڑ نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سنت تراویح ادا کرنے کا بھی اہتمام رہتا ہے عشاء کے وقت، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں انفرادی طور پہ ہی جو ہے نماز تراویح ادا کریں، اجتماعی تراویحوں کا اہتمام نہ کریں۔ اگر گھر میں کوئی حافظ ہے تو وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی جو ہے تراویح پڑھ لیں، گھر میں ہی جو ہے یہ نہ کریں کہ آپ اپنے دوستوں کو یا اپنے احبابوں کو دعوت دیں اور آپ نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں یا ڈرائنگ روم میں وہاں پہ تراویح کریں، تو اس سے بھی جو ہے کرونا پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ انفرادی طور پہ اپنی عبادت میں مشغول رہیں اور اجتماعی طور پہ نہ باہر نکلیں نہ گھروں میں اکٹھا ہوں۔ اچھا، جیسے ابھی دیکھا کل صبح 7 بجے سے 2 بجے تک کھلا تھا، تو لوگوں سے ہم نے معلومات بھی کی، تو انہوں نے کہا بھائی رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں جو ہے آدمی جو ہے 12 1 بجے سو کر اٹھتا ہے، صبح فجر کے بعد سوئے گا تو شام کا 12 سے 5 یا 10 سے 5 ہو جائے، لیکن اب سننے میں آج سے یہ آرڈر دوسرے آ گئے ہیں کہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک اور شام غالباً 3 بجے سے 6 بجے تک ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ٹائم تو گورنمنٹ نے بہت معقول آپ کو فراہم کر دیا ہے، صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہے، اور دوپہر میں بھی ہے 2 بجے سے 6 بجے تک، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم لوگ بازاروں میں نکل جائیں اور بھیڑ لگا لیں۔ میں نے جیسے آج بھی دیکھا اور کل بھی دیکھا، ہم لوگ اتنی کثیر تعداد میں باہر نکل جاتے ہیں، تو لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے، دوری بنانے کا مقصد ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد ہے، وہ فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم لوگ اتنی کثیر تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی ایک شخص جو نوجوان ہو، صحت مند ہو، جس کو بیماری لگنے کا کم خطرہ ہو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر بزرگوں میں یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم گھر میں سے کسی ایک شخص کا جو ہے تعین کر لیں کہ وہ ہی باہر جائے اور صرف ضرورت کا سامان لیتے ہی گھر واپس آ جائے، باہر فالتو جو ہے زیادہ گھومے پھرے نہیں، تاکہ بیماری پھیلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور جب وہ گھر میں سبزی لے کر واپس بھی آئے یا سودا لے کر واپس آئے، تو آتے ہی جو ہے وہ اپنے جو کپڑے پہن کر گیا ہے پہلے اس کپڑوں کو جو ہے اتار کے اور نہا لے، اور نہانے کے بعد ان کپڑوں کو جو ہے گرم پانی سے دھو لے، تاکہ اگر کوئی وائرس کا انفیکشن اس کے کپڑوں میں لگا ہو تو وہ بھی جو ہے اسی ٹائم ختم ہو جائے اور گھر میں وائرس پھیلنے کا خطرہ نہ رہے۔ جو سبزی وغیرہ بھی ہم لے کر آتے ہیں اس پہ بھی جیسے اندیشہ ہے کہ اس پہ بھی وائرس لگ سکتا ہے۔ آج ہی جیسے خبر آئی ہے کہ احمد آباد میں ایک سبزی فروش سے جو ہے 60 لوگوں کو یہ وائرس پھیل گیا ہے۔ تو سبزی جو ہم لے کر آتے ہیں تو سبزیوں کو لاتے ہی جو ہے ہم پانی میں ڈال لیں، اور ایک بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے جسے ہم کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں، تو ایک بالٹی میں آپ 1 چمچ جو بیکنگ سوڈا ڈال کے ان سبزیوں کو 5 سے 10 منٹ تک اسے بھگو دیں، اور اس کے بعد چلتے ہوئے پانی میں دوبارہ دھو لیں، اور اس کے بعد ان سبزیوں کو استعمال کریں، تو اس سے بھی وائرس پھیلنے کا خطرہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا مسرور بھائی، جیسے آپ کے ساتھ جو ہے آپ اس سے بچہ گھر سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دلی گیٹ قبرستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جیسے بچے ہیں وہاں پر ہیں تو کھانے پینے کا کس طرح سے چل رہا ہے، یا قبرستان کا کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔ بچوں کے گھر کا ایسا ہے کہ بچوں کے گھر میں جو ہمارے بچے موجود ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ راشن جو ہے ہمیشہ 2 3 مہینے کا اسٹاک رہتا ہے،
تو وہ ہمارے یہاں وہ راشن چل رہا ہے اور ہمارے یہاں تعلیق اور خانسامہ وغیرہ جو ہے وہ سب موجود ہیں. بچوں کا جیسا نظام وہاں رہتا تھا وہ سب ویسے ہی چل رہا ہے, اور بچوں کو بھی ہم نے جو ہے کافی ڈسٹینس پہ ان کے بستر لگا دیے ہیں تاکہ ان لوگوں کے اندر جو ہے کافی نزدیکی نہ ہو اور ان کے اندر بھی بیماری پھیلنے کا خطرہ نہ ہو. باہر کا کوئی آدمی وہاں پہ جا نہیں رہا ہے اور نہ ہی وہاں کے اندر سے کوئی آدمی باہر جاتا ہے. ایک شخص کی جو ہے ڈیوٹی لگا دی ہے جو باہر سے سبزی اور دودھ لے کر آتا ہے, اس کو بھی جو ہے بچوں کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس وجہ سے الحمدللہ وہاں پر جو ہے سب خیریت سے ہے اور کسی بیماری پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے. قبرستان کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دلی کا ایک واحد قبرستان ہے دلی گیٹ قبرستان, جہاں پہ کووڈ-19 کے جو میتیں آ رہی ہیں ان کی تدفین ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے پہلے منگول پوری اور دوارکا کے قبرستانوں کا تعین کیا تھا کہ وہاں پہ کووڈ-19 کی میتیں کو تدفین ہو, لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا اور وہاں پہ جو ہے میتوں کی تدفین نہیں ہونے دی. تو اب دلی گیٹ جو قبرستان ہے وہاں پہ ہم نے ایک حصہ پرانے پولیس ہیڈ کوارٹر کے پیچھے کی سائڈ کا جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہم نے کر دیا ہے, جہاں پہ کووڈ-19 کی میتوں کی تدفین ہو رہی ہے. کل تک کی جہاں تک مجھے رپورٹ ہے کہ 35 میتیں وہاں تدفین ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ ہم جو ہے جو خدمت کر سکتے ہیں وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمیں کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے. کووڈ-19 کی میتیں آ رہی ہیں, ان کو جو بھی سہولت ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. 2000 روپے جو قبرستان کی فیس ہم لیتے تھے اس سے بھی ہم نے ان میتوں کے جو لائقین ہیں ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے. 2000 روپے کی فیس بھی جو ہے قبرستان کمیٹی اب نہیں لیتی ہے. اور ان میں کووڈ-19 کے لیے یا کوئی بھی دوسرے ہو؟ نہیں, صرف کووڈ-19 کے لیے ہم نے مستثنیٰ کیا ہے, کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں ان کو علاج میں بھی بہت خرچہ ہو رہا ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جو میتیں جو ہیں وہ JCB کے ذریعے جو ہے اصل میں وہاں کھدائی ہو رہی ہے. عام طور پہ جو قبر جو ہے وہ کھودی جاتی ہے وہ 3 فٹ کے لیے کھدائی ہوتی ہے, لیکن اس میں WHO اور وزارت ہیلتھ کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں کچھ گہری جو ہے قبر کھودنا ہے تو کم سے کم 10 سے 12 فٹ کی قبر کھودی جاتی ہے. اب وہ مینولی پاسبل نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے JCB مشین منگائی جاتی ہے. تو JCB مشین کا جو لانے کا جو اخراجات ہیں وہ ان کے لوائقین کو ہی جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں, جو تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے کا خرچہ ہے. تو اس خرچے کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ 2000 روپے کی فیس جو ہے معاف کر دی ہے. اور ہم نے حکومت دہلی سے بھی درخواست کی تھی, عمران حسین صاحب سے بھی درخواست کی, CM صاحب کو بھی میں نے خود میل کری, LG صاحب کو کری, اور ستیندر جین جو PWD اور ہیلتھ منسٹر ہیں, کیلاش گہلوت جو ریونیو منسٹر ہیں, ان سب کو میل کری کہ آج کل دہلی گورنمنٹ کے پاس جو JCB ہیں وہ سب خالی کھڑی ہوئی ہیں, کیونکہ نہ تو کوئی ترقی کا کام ہو رہا ہے, PWD کی کوئی سڑک نہیں بن رہی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی اگر ایک JCB مشین ہمارے قبرستان میں جو ہے یہ معمور کر دیں اور اس سے جو ہے قبر کھودنے کا کام ہو جائے تو لوگوں کے اوپر جو 6000 روپے کا بوجھ پڑ رہا ہے تو وہ نہیں پڑے گا. لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا ہے, اور یہ خرچہ جو ہے جو کووڈ-19 کی میتیں جو آ رہے ہیں ان کے جو لوائقین ہیں انہی کو ابھی تک جو ہے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, یہ مسرور بھائی نے بتایا کہ جو دلی گیٹ پہ کووڈ-19 کے جو آ رہے ہیں وہ جو ان کے کھدائی کا یا جو بھی کچھ ہے اس کا جو بھی بار ہے وہ انہیں کے اوپر پڑتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے قبر کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ان سے نہیں لیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے گہار بھی لگائی ہے دلی سرکار سے کہ کوئی ایسی جو ہے مشین یہاں پہ معمور کر دے تاکہ ان لوگوں کو ہو جائے. اور بچوں کے گھر میں بھی پوری احتیاط ہے. اور آج انہوں نے چاند کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا چاند رات ہے, کل پہلا روزہ ہوگا, لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, روزے کا اہتمام کریں, زیادہ بھیڑ نہ رکھیں. اور اسی کے ساتھ جو انہوں نے دعا کی کہ ہمارا دیش جو ہے کامیاب ہو اور دیش کیا دنیا میں ہی کووڈ-19 جو ہے ختم ہو. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.